لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. برادران اسلام اور خواتین ملت، ہم اللہ کے فضل و کرم سے سیرت النبی کے ایسے پڑاؤ پر پہنچ چکے ہیں جہاں ہم نے پچھلے سیشن میں دیکھا کہ کیسے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام لانا مسلمانوں کو طاقت پہنچاتا ہے، اسلام کو طاقت پہنچاتا ہے. وہیں ہم نے اپنے آپ کو آئینے میں بھی دیکھنے کی کوشش کی کہ جہاں عمر رضی اللہ عنہ جیسے پاور ہاؤسز کا ایمان مسلمانوں اور اسلام کو طاقت پہنچاتا ہے، ہمارا اپنا ایمان کتنا کم ہے، کتنا گیا گزرا ہے کہ ہم اپنے ایمان کے چلتے خود اپنے آپ کو طاقت نہیں پہنچا سکتے. کہاں یہ بات کھجا یہ کہ ہم قوم کو یا اپنی فیملی ہی کو طاقت پہنچائیں. تو اللہ سے دعا کرتے چلیں کہ اللہ عز و جل ہمارے ایمان میں بھی خوب طاقت عطا فرمائے. اللہ عز و جل ہمیں دین پر باقی رکھے. اللہ عز و جل ہمیشہ امن اور عافیت میں ہمیں رکھے. آمین یا رب. ہم نے پچھلے سیشن میں پتہ کیا تھا کہ جیسے قریش کو خبر پہنچی کہ عبداللہ ابن ابی ربیعہ اور عمر ابن العاص دونوں خالی ہاتھ واپس لوٹ رہے ہیں، تو ان لوگوں نے سوچا، قریش نے سوچا کہ اب اس طریقے سے ہم خاموش بیٹھے رہیں گے، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے تو کچھ ہونے والا ہے نہیں، بلکہ مسلمانوں کی طاقت بڑھتی جائے گی اور ایک دن مسلمان ہم پر حاوی ہو جائیں گے. لہٰذا ہمیں کچھ ایسا کر گزرنا ہے جس کے ذریعے سے نہ رہے بانس نہ بجے بانسری جیسا والا معاملہ ہو. لہٰذا انہوں نے یہ ترکیب کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی محمد کا قتل کریں گے. ہم نے یہ دیکھا بھی اس سلسلے میں کہ جیسے ہی ادھر ابو طالب کو بھنک پڑتی ہے کہ یہ کچھ بڑا کرنے والے ہیں، تو اپنے دو قبیلوں کو، بنو ہاشم اور بنو مطلب، دونوں قبیلوں کو ابو طالب طلب کرتے ہیں، ان سے مدد چاہتے ہیں. سوائے ایک ابو لہب کے سارے لوگ ایک آواز ہو کر یونیسن میں کہتے ہیں کہ ہاں ہم مدد کرنے کو تیار ہیں، ہم سب مل کر کے محمد کو ڈیفینڈ کریں گے، محمد کی لائف کو بچائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. جب انہیں قریش کو اس بات کا پتہ لگا کہ دو قبیلے ایک طرف ہو گئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے میں، تو انہیں لگا کہ اب اگر ہم محمد پر ہاتھ ڈالتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ یہ دونوں قبیلے ہم پر ٹوٹ پڑیں. دونوں کے دونوں قبیلے، ایک تو انہیں خود ڈر تھا کہ ایک طرف حضرت عمر، دوسری طرف حضرت حمزہ رضی اللہ عنہما، یہ دونوں خود اکیلے کافی ہیں. اب ان کے ساتھ ایک ساری ویل پلانڈ آرمی کے روپ میں اگر لوگ آ کر کے حملہ کریں گے تو ہم تتر بتر ہو جائیں گے. نتیجتاً ہمارے اندر ٹرائبل وار چھڑ سکتی ہے، خانہ جنگی چھڑ سکتی ہے. تو اس لیے انہوں نے سوچا کہ نہیں، اب محمد کا قتل ہم لوگ ڈائریکٹلی اس طریقے سے جیسے ہم نے سوچا تھا نہیں کریں گے، بلکہ ہم یوں کریں گے
کہ ان دونوں قبیلوں کا باقی کے سارے قبیلوں سے کمپلیٹ ٹوٹل بائیکاٹ کریں گے. ہم ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا لین دین، تجارتی لین دین نہیں کریں گے. نہ ان کے پاس سے ہم کوئی مال خریدیں گے، نہ انہیں اپنا کوئی مال دیں گے، نہ ہم ان کے گھر ہماری بیٹیاں بیاہ کر دیں گے، نہ ان کے گھروں سے بیٹیاں بیاہ کر ہمارے گھر لائیں گے. اسی حساب سے ہم ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، اپنی دعوتوں میں ان کو بلانا، یہاں تک کہ ہم ان سے بات چیت کرنا تک چھوڑ دیں گے. کمپلیٹ بائیکاٹ کریں گے. پھر دیکھیں گے ہم یہ کتنی دور جاتے ہیں، پھر دیکھیں گے ہم ان کی طاقت کتنی دور تک ان کا ساتھ دیتی ہے. یہ سوچ کر انہوں نے ٹوٹل بائیکاٹ کرنے کے حساب سے سارے کنڈیشنز لکھ لیے ایک جگہ پر، ایک دستاویز بنائی، ایک ڈاکیومنٹ بنایا جس میں سارے کنڈیشنز لکھ لیے. اور سارے کنڈیشنز لکھنے کے بعد بیت اللہ کے اندر، کعبے کے اندر اس کو لے جا کر کے لٹکا دیا، تاکہ ہر کسی کے لیے یہ واضح رہے کہ ہم ان کے ساتھ گڈ ٹرمز پر نہیں ہیں، ہم ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا برتاؤ، کسی بھی قسم کا معاملہ نہیں کرنا چاہتے. اور ہماری صرف ایک ڈیمانڈ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ محمد کو ہمارے حوالے کر دیا جائے، ہم یہ دستاویز پھاڑ کر پھینکنے کو تیار ہیں. اس طریقے سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سارے کے سارے دو قبیلے والے لوگوں کو سوائے آف کورس ابو لہب کے ایک طرف کر دیا. اب یہ سب کے سب ایک گھاٹی میں جا کر کے وہاں رہنے لگتے ہیں. یاد رکھیں کہ اس وقت کی گھاٹیاں آج کل کے کسی ریزورٹ کی طرح نہیں ہیں. عام طور پر گھاٹی میں جانا یا اس طریقے سے کسی کیو میں جا کر کے رہ جانا، اس کا مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے اچھا خاصا کیو رہا ہوگا، لائٹیں، فینز، باقی کی ساری چیزیں، پانی، کھانا، ہر قسم کی سہولت ہوگی. نہیں، معمولی بستر تک ان کے اپنے پاس نہیں تھا. کئی بار تو ایسا ہوتا، بلکہ روایات اور تاریخ کے حساب سے، تاریخ کے حوالے سے یہ بات آتی ہے کہ جب بھی کوئی باہر سے سامان آتا، تجارتی سامان، ٹریڈ کے حساب سے کوئی قافلہ آتا، اپنا سامان لے کر کے آتا، تو گھاٹی سے نکل کر یہ لوگ آ کر کچھ خریدیں، اس سے پہلے سارے کا سارا تول مول کر لیتے، بھاؤ کر لیتے، سب چیزیں یہ لوگ خرید لیتے. قریش کے لوگ، مکے کے لوگ سب خرید لیتے. گھاٹی کے لوگوں کے ہاتھ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ جو لوگ دو قبیلے کے لوگ بندھے، ان کے ہاتھ کچھ نہیں لگتا. یہ لوگ سب کا سب خرید لیتے، تجارتی قافلے کو واپس کر دیتے، سارا سامان، سارا غلہ، سب کچھ ان کے پاس پڑا ہوا ہے. وہاں سے کوئی اگر آتا گھاٹی سے خریدنے کے لیے بھی تو اس کے پرائسز اتنے اونچے کر دیتے، اتنا انفلیٹ کر دیتے اس کو، کہ ان کے پاس جو اپنی کچھ ہی بچی کچھ ہی جو بینک بیلنس ہے، یا بینک بیلنس سے سمجھتے ہوں گے کہ بینک میں نہیں، اپنے پاس جو کچھ ان کی بچت کا پیسہ ہے، وہ پیسہ بھی اگر وہ کیلکولیٹ کر کے دیکھتے تو بھی اتنی اونچی قیمت ہوتی ان کموڈیٹیز کی کہ وہ ان کو افورڈ نہیں کر پاتے، خالی ہاتھ واپس لوٹ جاتے. کھانے کو ان کے پاس دانا پانی نہ ہونے کی وجہ سے کئی بار یہ پتے کھا کر کے گزارا کرتے اپنا. جب یہ پیشاب کرنے کے لیے بیٹھتے تو گرین پیشاب نکلتا ان کا، ایسی حالت تھی. ایک دن 2 دن یہ چیزیں ایک انسان برداشت کر جاتا ہے، 8 دن 10 دن طاقت والا انسان برداشت کر جاتا ہے. یہاں 1-2 دن نہیں، 1-2 مہینے نہیں، بلکہ پورے 3 سال تک اس کو. اور اس وقت یاد رکھے انہیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ہم 3 سال تک محصور رہیں گے، 3 سال تک ہم اس طریقے سے کیمپ رہیں گے. انہیں نہیں پتا، انہیں سائنٹ آئی، ہمیں نہیں پتا ہمیں کب تک رہنا ہے. 2 دن ہو سکتے ہیں، 20 سال بھی ہو سکتے ہیں، پتا نہیں ہمیں کب تک رہنا ہے. تو اندازہ کریں ایسے وقت میں ان کی ایمانی قوت کتنی مضبوط رہی ہوگی. ہم 2 دن ہلکی سی سیکریفائسز نہیں کر سکتے، ہلکی سی 5 وقت کی نمازیں، تہجد، قرآن کو لے کر کے سمجھنے کی کوشش کرنا، قرآن یاد کرنے کی کوشش کرنا، بچوں کو قرآن یاد دلانے کی کوشش کرنا، خود نیک بنے رہنا، خود بچوں کے لیے رول ماڈل بنے رہنا، یہ ہم سے نہیں ہوتا. چھوٹی موٹی چیزیں ہم سے نہیں ہوتی. ان لوگوں نے اتنی قربانیاں دی، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے بھوکوں جا کر کے وہاں رہنے لگے. کہا جاتا ہے کہ ان کے بچے اتنی زور سے بلک بلک کر روتے بھوک کے مارے کہ مکے تک ان کو ان کی آواز، ان کے رونے کی آواز سنائی دیتی. پھر بھی ان لوگوں کے کان جوں نہیں رینگتی تھی، مکے والوں کے کان جوں نہیں رینگتی تھی. ایسے میں ان لوگوں نے ساری
مصیبت برداشت کرنی سیکھ لی. سونے کے وقت تک بھی یہ عالم ہوا کرتا تھا، چونکہ ہمیشہ اٹیک کا ڈر تھا کہ کہیں کوئی سنائپ نہ کر دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، گھات میں بیٹھ کر حملہ نہ کر دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. حالانکہ عمر اور حمزہ دونوں ساتھ تھے ان کے، اس کے باوجود بھی انہیں ایک تھا کہ بائی چانس ایک موقع سے اگر عمر کہیں گئے ہوں یا اگر عمر کہیں مصروف ہوں، سو رہے ہوں، کسی اور چیز میں ویست ہوں، یا حمزہ بھی نہیں ہو، عمر بھی نہیں ہوں، ایسے میں اگر اٹیک ہو جائے تو کیا کریں گے؟ اتنی پریشانی ان کو لگی ہوئی تھی. تو ابو طالب ایک خاص ترکیب کیا کرتے تھے. جب سب لوگ سونے کے لیے جاتے رات کے وقت پر تو سب کا اپنا اپنا بستر ہوتا، اسی حساب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اپنا بستر ہوتا، وہاں جگہ ہوتی، ایک ڈیڈیکیٹڈ ڈیزگنیٹڈ جگہ کہ آپ یہاں سوئیں گے. کتنی چالاکی سے ابو طالب یہ کام کرتے کہ جب سب لوگ سو جاتے تو ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چپکے سے اٹھاتے وہاں سے، آپ وہاں سے اٹھ جاؤ، کیا پتا کوئی آپ کو یہاں پا کر کے حملہ کر دے. کیونکہ آپ کی اگر یہ ڈیزگنیٹڈ جگہ بنے گی، روز روز آپ یہاں سویا کریں گے، کہیں نہ کہیں باہر خبر پہنچ سکتی ہے کہ وادی کے اس طرف سے، گھاٹی کے اس طرف سے آؤ، حملہ کرو، ہو جائے گا کام. یہ ہو سکتا ہے، اس وجہ سے آپ ایک کام کریں، یہاں سے اٹھ جائیں. وہاں سے کسی اور شخص کو اٹھایا جاتا، کسی اور دن کسی اور جگہ سے کسی اور شخص کو، کسی اور جگہ سے کسی اور شخص کو، روز اس طرح جگہ بدل بدل کر. کب؟ جبکہ سب لوگ سونے کو جا چکے ہوتے، سب لوگ نیند میں ہوتے، تو ابو طالب رات جگے، رات دیر گئے، چپکے سے آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے اٹھنے کے لیے کہتے. پھر کسی دوسرے بندے کو وہاں سے، کسی دوسرے صحابی کو وہاں سے اٹھاتے، کہتے آپ جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر سو جائیں، اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد چچا ہیں، یا محمد اے میرے بھتیجے، یا ابن عم، جا کے وہاں پر سو جاؤ. تو روز روز کا یہ چلتا. کھانے پینے کے اتنے لالے پڑے ہوئے تھے، کئی مرتبہ چمڑے کھا کر کے جیا کرتے تھے یہ لوگ. اور ایک آدھ مرتبہ ایسا ہو جایا کرتا بیچ بیچ میں کہ حکیم ابن حزام، یہ آگے چل کر کے اسلام لے آتے ہیں. یہ اصل میں خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بھائی کے بیٹے ہیں، حکیم ابن حزام ابن خویلد. تو یہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بھائی کے بیٹے ہیں، یعنی خدیجہ رضی اللہ عنہا ان کی پھوپھی لگتی ہیں. اور یہ خوب دولت والے انسان. ان کے بارے میں دو باتیں میں کہوں آپ سے. اتنا پیسہ ان کے پاس ہے اس وقت تھا کہ کئی مرتبہ انہوں نے ایسا کیا ہے کہ جب ان کا قافلہ، تجارتی قافلہ جو ہوتا ہے ان کا، اونٹوں پر بہت سارا سامان لاد کر جب ان کے یہ اونٹ آیا کرتے تو چپکے سے بنا کسی کو خبر کیے، بنا کسی کو پتا چلے، یہ ایک دو اونٹ وہاں گھاٹی میں ہانک دیا کرتے تھے تاکہ وہ سارا سامان لے کر کے اونٹ ہوتے ہوتے وہاں پہنچ جائے جہاں یہ لوگ محصور ہیں، قید ہیں. تو وہاں جا کر کے، اور اسی طریقے سے ہشام ابن عمر کئی مرتبہ چپکے سے بنا کسی کو خبر کیے سامان پہنچایا کرتا تھا، غلہ پہنچایا کرتا تھا. تو اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ کل کے دن اگر مسلمانوں کے اس طریقے سے کہیں حالات ہو جائیں تو سب سے پہلے تو اللہ عز و جل پر ہمیں بھروسہ کرنا چاہیے کہ اللہ عز و جل کارساز ہے. اللہ عز و جل کا ایک نام الوکیل ہے. ایک بار یہ بات بھی ہوئی تھی کہ اس طریقے سے حکیم ابن حزام کو فوڈ پہنچاتے ہوئے، وہ اونٹ وہاں ہانکتے ہوئے اس طریقے سے ابو جہل نے دیکھ لیا تھا. آ کر کے فوراً روکنے لگا، یہ کیا کر رہے ہو تم، ایسے ویسے کر کے روکنے کی ان کو بہت کوشش کی اس نے. مگر یہ ایک تو اپنی ضد پر تھے، دوسرے ابو البختری نام کا ایک شخص جس کے بارے میں آگے بھی آئے گا، اس نے جا کر کے زبردستی ابو جہل کو روکا ہے کہ نہیں، کم از کم اتنا فوڈ تو جانے دو ان کے پاس، یہ تو جائے گا ہی جائے گا. جیسے تیسے کر کے فوڈ الحمدللہ پہنچا کرتا تھا، مگر بہت کم مقدار میں. تو حکیم ابن حزام کے تعلق سے میں نے کہا دو باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں. حکیم ابن حزام نے پوری زندگی ان کی 120 سال کی رہی ہے. اس میں انہوں نے 60 سال اسلام کے پائے، 60 سال اسلام سے پہلے گزارے انہوں نے. تو یہ جب اسلام لاتے ہیں، آپ کو کسی دن انشاءاللہ تعالیٰ ایک آدھے گھنٹے کا لیکچر سامنے لائیں گے آپ کے، جس میں حکیم ابن حزام کے تعلق سے بات ہوگی کہ کتنے سخاوت پسند تھے، کتنا کھل کر اللہ کی راہ میں یہ خرچ کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ان سے کہا گیا، انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے کچھ دیں. کچھ مانگا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، خاص طور سے کسی جنگ کے بعد میں مال غنیمت جب لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کیا جانے لگا،
ایک روایت کے مطابق مال غنیمت مانگا، دوسری روایت کے مطابق بس انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ مانگا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا، پھر تیسری مرتبہ مانگا، پھر تیسری مرتبہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتے ہوئے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اسی حساب سے ایک اور حدیث کے الفاظ آتے ہیں ان هذا المال او ان هذا المال حلوۃ خضرہ، آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ مال جو ہے دیکھنے میں تو بہت میٹھا لگتا ہے، بہت سرسبز لگتا ہے، گرین جیسے لگتا ہے، ایک دم اٹریکٹیو لگتا ہے، بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از جو کوئی اس کو اپنے نفس میں بنا میل کے لے وہ کھائے گا بھی پیے گا بھی اور اس کا نفس اس سے خراب نہیں ہوگا، اس مال میں اس کے لیے برکت ہوگی۔ وہیں کوئی اپنے نفس کے اندر میل کچیل رکھتے ہوئے اس مال کو حاصل کرنا چاہے، اس مال کو حاصل کرنے کی اس کی اغراض الگ ہوں، یہ دنیاوی مفاد کے لیے، دنیاوی مفادات کے لیے، دنیاوی مقاصد کے لیے اس طرح کا مال لینا چاہے تو ایسے شخص کے مال میں لم یبارک فیہ اور لم یبارک لہ فیہ، کہ ایسے شخص کے مال میں برکت نہیں ہوتی، پھر چاہے وہ شخص کھاتا رہے پیتا رہے مگر پھر بھی بھوکا رہے گا، کھانے پینے کے باوجود بھی بھوک محسوس کرتا رہے گا، یعنی اس کا پیٹ بھلے ہی بھرنے لگے اس کی آنکھیں کبھی نہیں بھرے گی۔ تو ایسا کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور اس کلام نے حکیم ابن حزام کے دل پر اتنا اثر کیا کہ حکیم ابن حزام نے کہا لا آخذ بعدک من احد شیئا، آج کے بعد آپ کے بعد کسی اور سے کبھی کچھ نہیں لوں گا، ایک طے کر لیا انہوں نے۔ اس کے بعد آتا ہے روایات میں، صحیح روایات میں آتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اور پھر عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی ان کو جب سب کو مال ملتا اس طریقے سے ڈسٹریبیوٹ سب کو کیا جاتا، خاص طور سے فے کا مال، غنیمت کا مال، ایک تنکا بھی نہ لیتے کسی کے پاس سے، نہ ابو بکر کے زمانے میں لیا نہ عمر کے زمانے میں لیا، یہاں تک کہ انہوں نے کوئی ایک جگہ خرید رکھی تھی جو کسی شراب کے کسی غرض سے، اس طریقے سے کچھ غلط کام کے تعلق سے کوئی جگہ خرید رکھی تھی، اسلام لانے کے بعد وہ جگہ بیچ دی انہوں نے، اس جگہ کی لاکھوں کروڑوں میں قیمت تھی، وہ سارے کا سارا پیسہ اٹھا کر کے اسلام کی راہ میں دے دیا۔ بہت بڑا جگرا، بہت بڑا دل تھا ان کا، یہ کسی سے لیتے نہیں تھے، جیسے میں نے کہا یہاں تک کہ عمر رضی اللہ عنہ کا ان کے تعلق سے آتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ ان کو بلاتے، کہتے اتنا سارا تمہارا مال ہے لے کر کے جاؤ، یہ کہتے نہیں میں بالکل نہیں لوں گا، ایک پھوٹی کوڑی نہیں لوں گا، ایک پیسہ نہیں لوں گا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کو بلا کر بتاتے کہ دیکھو لوگوں، گواہ رہنا، قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہونے پائے کہ یہ نہ کہنے لگے لوگ کہ محمد نے حکیم ابن حزام کا حق نہیں دیا، میں ان کو اپنا حق دینا چاہتا ہوں، یہ لے نہیں رہے ہیں، اس پر گواہ رہو تم۔ تو اتنی زبردست شخصیت کے مالک یہ تھے، انہوں نے اپنی اسلام سے پہلے کے دن، پہلے کے جو ایام تھے، پہلے کے جو 60 ایئرز تھے، اس میں بھی بہت سارے نیک کام کیے تھے، اچھے کام کیے ہوئے تھے، جن میں سے ایک کا ہم نے آج تذکرہ کیا، ذکر کیا کہ اس طریقے سے یہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے جب انہوں نے اس طریقے سے بار بار اونٹوں کو وہاں گھاٹی میں بھیجا ہے، اونٹ اندر گئے ہیں، سامان لدا ہوا ہے، اناج لدا ہوا ہے، ایسا سب کام اسلام سے پہلے بھی انہوں نے کیا ہے۔ تو جب اس طریقے سے یہ کام کرتے ہوئے بعد میں مسلمان ہوتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے اسلام سے پہلے بھی کچھ اچھے کام کیے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اسلمت علی ما اسلفت من خیر، جو کچھ نیک کام تم نے اسلام سے پہلے کیے ہیں، اسلام کا رول یہ کہتا ہے کہ وہ نیک کام بھی آپ کے شمار ہوں گے قیامت کے دن۔ تو جو برے کام ہوتے ہیں وہ ضرور مٹ جاتے ہیں، اسلام لانے پر اگر کسی نے اسلام سے پہلے قتل بھی کیا ہو تو وہ بھی مٹ جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس نے اسلام لایا، مگر اس نے جو اچھے کام کیے ہوتے ہیں کسی شخص نے، تو وہ سارے اچھے کام قیامت کے دن میزان حسنات میں ڈال کر کے تولے جائیں گے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے خوب مدد کی ہے اس وقت، اس گھاٹی میں جو لوگ بند تھے اس کی۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی سچ مچ کنٹینٹمنٹ چاہے، اپنے آپ کو لوگوں سے بے نیاز کرنا چاہے، لوگوں کے پاس ہاتھ پھیلانے سے رک جانا چاہے، یغنیہ اللہ، اللہ عز و جل ایسے کو یقیناً بے نیاز کرتے ہیں لوگوں سے۔ وہ ہماری اپنی کنوکشن میں کمی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ہم سے یہ کام ہو نہیں پاتے کئی ایک دفعہ۔ تو
الغرض ہوا یہ کہ ان 3 سالوں کے اندر دعوتی کام آلموسٹ زیرو کی حد تک پہنچ گیا. کوئی دعوتی کام نہیں. ہاں اکا دکا ہلکے پھلکے اشہر الحرم میں کام ہوا کرتا تھا. وہ جو 4 مہینے ہیں حرمت والے، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، ان 4 ہی مہینوں میں کچھ کام ہوا کرتا تھا دین کا. کیوں؟ کیونکہ ان 4 محرم مہینوں میں ہم خون ریزی نہیں کریں گے، کسی کا خون نہیں بہائیں گے. تو ان کا اپنا کنسنسس تھا. تو اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیکیورڈ فیل کرتے تھے. تو اس وجہ سے ان دنوں میں آ کر کے دین کا کام کرنے کی کوشش کرتے، خاص طور سے حج کے ایام میں جب لوگ باہر سے دور دراز سے آ رہے ہیں تو ان کے سامنے اسلام رکھنے کی کوشش کرتے. یہ بات بھی نوٹ کرتے چلیں کہ ایسے وقت میں بھی ابو لہب اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا تھا. جہاں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے کسی سے ڈائیلاگ کرنے میں انگیج ہوئے ہیں، کسی سے بات چیت کر رہے ہیں، برابر جا کے انٹرپشنز پیدا کرتا، برابر جا کے روک تھام کرنے کی، برابر جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بک بک کرنے کی کوشش کرتا. تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ نے 3 سالوں کے اندر بہت کچھ سیکھا. سب سے پہلے تو انہوں نے یہ سیکھا کہ ایکسٹریم ہنگر کنڈیشنز میں بھی کیسے صبر کے ساتھ رہا جائے، یہ سیکھا انہوں نے. یہ پھر اس کے علاوہ انہوں نے سیکھا کہ کیسے اگر کسی پر مصیبت آتی ہے تو برداشت ان مصیبتوں کو کیسے بنا کوئی شکوہ کسی سے کیے، بنا شکایت کیے، بنا چوں چرا کیے. الصبر عند الصدمۃ الاولی، چوٹ لگی اسی وقت جو نکلتا ہے اس بندے کے منہ سے وہ درشاتا ہے کہ اس بندے نے صبر کر لیا یا نہیں کیا. صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی تکلیف کسی کو پہنچتی ہے تو اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے 1000 کوششیں کر لے، لوگوں میں جا کر خوب لان تان کرے، ان کو گالیاں دے، ان کے ساتھ مار دھاڑ کرے، اس کا نقصان کرے. وہ سب کرنے کے باوجود بھی دیکھے کہ میرا اپنا فائدہ نہیں ہو رہا، تب بولے بندہ کہ نہیں ٹھیک ہے میں صبر کر لیتا ہوں. یہ صبر نہیں کہلاتا. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صبر عند الصدمۃ الاولی، کہ اب آپ کو ادھر افلکشن لگی، ادھر کٹا، ادھر تکلیف ہوئی، ادھر مال کا نقصان ہوا، اس وقت اللہ کے لیے صبر کر لیں. اس وقت ایک کلمہ اپنے زبان سے غلط نہ کہیں، وہ صبر کہلاتا ہے. تو یہ سب چیزیں ان لوگوں نے سیکھی. ان لوگوں نے اس دوران یہ بھی سیکھا کہ کیسے اپنے ایموشنز کو کنٹرول میں رکھا جاتا ہے، کیسے اپنے ایموشنز کو بے قابو ہونے نہیں دیا جانا چاہیے، کیسے اپنے آپ پر پوری طریقے سے سیم بنائے رکھنا ہے، کنٹرول بنائے رکھنا ہے. اور خوف کی حالت میں بھی ہمت نہ ہاریں، رہیں وہیں پر، ڈٹے رہیں وہیں پر. ہم اپنی جان کی نہیں، ہم سے زیادہ ضروری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ان کی جان کی حفاظت ہمارا سب سے بڑا فرض ہے، یہ سمجھتے ہوئے لگے رہے. اتنی ساری چیزیں ان لوگوں نے ان 3 سالوں میں سیکھیں. اور آج اگر ہمیں کوئی چیز لے ڈوبی ہے تو وہ ہماری آرام طلبی ہے. ہم لگژوریس لائفز چاہتے ہیں، ہم سے ہلکا سا درد برداشت نہیں ہوتا، ہلکی سی تکلیف برداشت نہیں ہوتی. ہمیں لکشری کارز چاہیے، لکشری ہاؤسز چاہیے، ایکسٹراڈنری جابز چاہیے، ہائیسٹ کوالیفیکیشنز چاہیے، دنیا اور دنیا ہی چاہیے ہمیں. تو یہ آرام طلبی اگر ہم سے چھوٹے گی، اسی وجہ سے پرانے ائمہ کہہ گئے، خاص طور سے امام مالک رحمہ اللہ کا ایک قول غالباً ہے، لا يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها. اس امت کو اگر آپ کو فکس کرنا ہے، اس امت کو اگر صحیح ڈگر پر لے آنا ہے تو آپ کو وہی کچھ کرنا ہوگا جو ہمارے اسلاف نے کیا، جن راستوں پر چل کر، جن کٹھن راستوں پر چل کر، جن صبر آزما راستوں پر چل کر ہمارے اسلاف صحیح راستے پر تھے، صحیح ڈگر پر تھے، حق سے بھٹکے نہیں تھے کبھی. اگر ہم وہ کچھ کریں گے تو ہم بھی حق پر رہیں گے، کبھی بھٹکیں گے نہیں، ہماری زندگیاں اور ہماری آخرت آسان ہوگی. یہ البتہ ہم سے انفارچونیٹلی ہوتا نہیں ہے. تو یہ 3 سال بڑی مشکل سے انہوں نے نکالے. بیچ میں کچھ لوگ تھے، بلکہ شروع سے ہی کچھ لوگ تھے جو اس طرح کے اگریمنٹ کے خلاف تھے، مگر ان کی آواز چونکہ دور تک جا نہیں سکتی تھی، کوئی ان کی سن نہیں پاتا، کوئی ان کی سن نہیں سکتا، اس وجہ سے انہوں نے اس وقت آواز نہیں اٹھائی تھی. جیسے تیسے کر کے 3 سال یہ ختم ہونے کو ہیں. یاد رکھیں اب ہم نبوت کے 10ویں سال میں پہنچ چکے ہیں، اور میں نے یہ بھی کہا ہے کہ 3 سال جب دعویٰ کا کام آلموسٹ ٹھپ رہا ہے تو اس کے نتیجے میں بھی، اور ایون ادروائز سیرت کی کتابوں میں ان 3 سالوں میں کیا ہوا زیادہ کچھ نہیں ملتا. سیرت کی کتابیں ان 3 سالوں کو ایسے ہی پلٹ دیتی ہیں جیسے ہم ایک پنہ پڑھنے کے بعد پلٹ کر کے دوسرے پنے پر آ جاتے ہیں تو 3 سال نکل جاتے ہیں ایسے.
تو ایونچولی ہشام ابن عمر الہاشمی نام کا ایک شخص اچانک سوچتا ہے بیٹھے بیٹھے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ہم تو یہاں خوب کھائیں پئیں شادیاں کریں، ہمارے بچے ہوں، ہم موج مستیاں کریں، عیش کی زندگی گزاریں، مزے میں رہیں ہم، اور ہمارے اپنے بھائی بندو، ہمارے اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، ہمارے قبیلے کے لوگ وہاں محصور ہیں، قید ہیں، وہاں پر ایک الگ قسم کی زندگی جیے جا رہے ہیں جو ایک کامن ہیومن بینگ تک نہیں جی سکتا، یہ ایسے کیسے ممکن ہے؟ تو انہوں نے سوچا کہ جا کر کے کچھ کرنا چاہیے۔ تو اس وقت انہوں نے ایک شخص جس کا نام زہیر ابن ابی امیہ ہے، اس کے پاس جانا مناسب سمجھا، جا کر کے اس سے یہی بات کی کہ زہیر، اچھا لگتا ہے کہ تم مزے میں کھاؤ پیو عیش کرو، شادیاں وادیاں کرو، سب تم اپنی زندگی نارمل طریقے سے گزارتے رہو، اور تمہارے اپنے ننیال کے لوگ، زہیر کے ننیال والے ہوتے تھے، تمہارے اپنے ننیال کے لوگ وہاں وادی کے اندر گھاٹی کے اندر بند رہیں، کھانے پینے کو ان کو کچھ نہ ملے، پہننے اوڑھنے کے پاس ان کو کچھ نہ ہو، دوائی کا کوئی انتظام نہ ہو، کوئی بیسک جو ہوتی ہیں چیزیں امیونٹیز جو ہوتی ہیں وہ تک ان کو نہ ملیں، کب تک ایسا چلے گا؟ تو اس نے کہا بات تو تم صحیح کہتے ہو، زہیر نے کہا بات تو تم صحیح کہتے ہو، مگر میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں؟ تو ہشام نے پلٹ کر کہا اپنے آپ کو تم اکیلا کیوں سمجھتے ہو، میں بھی تو تمہارے ساتھ ہوں۔ اچھا، 1 اور 1 11، ایک کام کرو، اس طرح کے لائک مائنڈڈ کون ہیں پتا کرنے کی کوشش کرو، ہم اگر مٹھی بھر بھی ہو جائیں نا تو کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں اس تعلق سے۔ تو پھر ہشام ابن عمر نے کیا کیا، زہیر کو اپنے ساتھ کیا، اپنے ساتھ رکھا، پھر اور اس طریقے سے نکل کر چلے، ایک اور شخص سے یہ ملے جس کا نام ہے مطعم ابن عدی۔ اس سے جا کر کے بھی انہوں نے لگ بھگ یہی بات کہی، کہا کہ دیکھو ہم لوگ مزے میں ہیں، کھاتے پیتے، ہمارے اپنے کاروبار بڑھیا چل رہے ہیں، ان کے جانے کے بعد سے تو ہمارے کاروبار جیسے اور بڑھ گئے ہیں، اور ہم ایک طرف کھائیں پئیں، اور تمہارے اپنے قبیلے کے بنو عبد مناف کے لوگ، یہ انیس کے لینیج سے آئے ہیں، تو یہ لوگ بھوکوں مریں، ان کے بچے دانے دانے کو ترسیں، ان کو راتوں کو چین کی نیند نہ ملے، دن کو چین کا سانس نہ ملے، یہ کب تک چلے گا؟ تو اس نے بھی یہی جواب دیا، بات تو صحیح ہے مگر میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں؟ تو ہشام نے کہا تم اکیلے نہیں ہو، سب سے پہلے تو تمہارے ساتھ میں ہوں، اس کے علاوہ میں نے زہیر ابن ابی امیہ کو راضی کر لیا ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ۔ اچھا، تو ہم تو 3 ہو گئے، اب تو چلو کسی اور کو اس طریقے سے ڈھونڈتے ہیں، لائک مائنڈڈ لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں، کوئی اور مل جائے۔ تو اس طریقے سے ہوتے ہوتے ابو البختری ابن ہشام اس کے پاس پہنچتے ہیں، ہشام ابن عمر، یہ جا کر کے پھر یہی بات کہتے ہیں، پھر وہی جواب آتا ہے ابو البختری کی طرف سے کہ میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں؟ تو یہ کہتے ہیں تم 1 نہیں ہو، ہم اب تک 4 ہو چکے ہیں۔ تو چاروں کے نام گنواتے ہیں، کہتے ہیں یار، اور وہ بھی کہیں نہ کہیں ان کا اپنا پاور ہے اپنی سوسائٹی میں، کہیں نہ کہیں ان کی ریچ ہے سوسائٹی میں، کچھ نہ کچھ سننے لائق ہے ان کی بات، لوگ سنیں گے ان کی بات۔ تو ابو البختری نے بھی کہا کہ ایک کام کرو، 1 2 اور مل جائیں تو اچھا ہے۔ تو ہشام پہنچتے ہیں زمعہ ابن اسود کے پاس، ان کی بیٹی ہے سودا بنت زمعہ، جس سے آگے چل کر کے، ابھی نہیں، آگے چل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی ہے۔ یہ یہاں اس سے شادی سے پہلے کا واقعہ ہے۔ یہ زمعہ ابن الاسود ان کے پاس پہنچتے ہیں، ان کے پاس جا کر کے یہ پھر کہتے ہیں ہشام کی ایسا ایسا ہے۔ تو ہشام بھی پلٹ کر یہی جواب دیتے ہیں کہ میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں؟ تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم لوگ آلریڈی 4 ہیں 5 ہیں، چلو مل کے کریں گے۔ تو یہ سب مل کر کے پلان کرتے ہیں۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی کام پلان کر کے کیا جائے تو کامیابی مل سکتی ہے۔ اللہ عز و جل اس طریقے سے کسی بھی کام کو پلانڈ کر کے کروانا ایک مسلمان کے تئیں پسند ہی نہ صرف پسند کرتے ہیں بلکہ ایک حساب سے ضروری بن جاتا ہے یہ کہ ہم سوچ سمجھ کر اور پروجیکشنز لے کر کے کوئی بھی کام شروع کریں، اسلامی کام ہو، غیر اسلامی کام ہو، عوام الناس کی فلاح بہبود کا کام ہو، رفاہ عام کا کام ہو، ان تمام کاموں کے سلسلے میں بھی سوچ بچار کرنے کے بعد، اچھے جو انٹلیکچوئلز ہیں ان کو ساتھ کرنے کے بعد، ان کی رائے لینے کے بعد اس طریقے سے کام کرنا چاہیے۔ تو الغرض ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ چلو ٹھیک ہے، جو ہوگا سے دیکھا جائے گا، بات کرتے ہیں جا کر کے۔ تو نیکسٹ مارننگ جب یہ اٹھتے ہیں تو زہیر ابن ابی امیہ خاص طور سے اچھے کپڑے، نئے کپڑے پہن کر کے بیت اللہ پہنچتے ہیں، جا کر کے بیت اللہ کا طواف 7 چکر کاٹتے ہیں۔ بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد کہتے ہیں اے مکے کے لوگوں، یہ کب تک چلتا رہے گا؟
کہ ہم نئے نئے کپڑے پہنیں، کھائیں پیئیں، نکاح کریں، مزے میں رہیں، ہمارے کاروبار خوب چلیں، اور ہمارے اپنے لوگ، ہمارے اپنے قبیلے کے لوگ، یہ کوئی دشمن نہیں ہے ہمارے، ان کو ہم کب تک بھوکوں مرتے رہنے دیں گے؟ اس طریقے سے نہیں چلے گا۔ جیسے ہی یہ کہنا تھا، ابو جہل نے فوراً روکا۔ کہیں کونے میں بیٹھا ہوا تھا ابو جہل، تو ان کی سب کی یہی اسی طریقے کی محفلیں ہوا کرتی تھیں، یہ یہاں وہ وہاں کعبے کے اطراف و اکناف میں بیٹھا کرتے تھے۔ تو ابو جہل فوراً پلٹ کر کہنے لگا، نہیں، ان کے ساتھ جو ہوا ہے صحیح ہوا ہے، کوئی غلط نہیں ہوا ان کے ساتھ، کیونکہ انہوں نے ہمارے معبودوں کو گالیاں دی ہیں، ہمارے بڑے بلوں کو برا بھلا کہا ہے، ہم یہ سب ایسے نہیں سہیں گے، ان کے ساتھ جو ہوا ہے صحیح ہوا ہے، یہ محمد کو ہمارے حوالے کریں، ہم سب چھوڑ دیں گے۔ تو فوراً پلٹ کر ابو البختری نے کہا، ابو البختری سے پہلے زمعہ ابن اسود کہتے ہیں، نہیں، غلط کہتے ہو تم، ارے جس دن یہ اگریمنٹ بنا تھا اس وقت سے، اس دن سے ہم سب اس کے خلاف ہیں، ہم بالکل بھی تیار نہیں تھے اس کے لیے، تم نے زبردستی یہ اگریمنٹ ہم پر تھوپا ہے، تم نے زبردستی یہ ڈاکیومنٹ، یہ دستاویز بنا کر، یہ صحیفہ بنا کر کے اندر بیت اللہ میں لے آ کر لٹکایا ہے، ہم اس کے خلاف تھے۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ابو البختری نے بھی فوراً آواز اٹھا کر کہا، زمعہ ٹھیک کہتا ہے، یہ نہیں چلے گا، ہم اس وقت بھی راضی نہیں تھے، آج بھی راضی نہیں ہیں اس سے۔ تو ان کا یہ کہنا تھا۔ مطعم بن عدی وہاں سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں، دیکھو یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں بالکل صحیح لگتا ہے، اور اس کے خلاف جو بھی بات کر رہا ہے غلط بات کر رہا ہے، یہ ہم ہونے نہیں دیں گے۔ تو فوراً ابو جہل نے کہا، نہیں، ھذا امر دبر بلیل، یہ میں نے کچی گولیاں نہیں کھیلی ہیں، یہ اچانک ادھر سے کوئی اٹھے ادھر سے کوئی اٹھے، یہ امپرومپچو نہیں ہو رہا، یہ تم لوگوں نے پہلے سے پلان کیا تھا، تم لوگ پہلے ہی کل رات کو تم لوگ پلان کر کے آئے ہو، اور میں اس کے خلاف کھڑا ہوں گا، اس کو ہونے نہیں دوں گا۔ یہ باتیں چل ہی رہی تھیں کہ اسی اثنا میں ابو طالب گھاٹی چھوڑ کر کے یہاں آتے ہیں۔ ابو طالب کیوں آتے ہیں؟ یہاں یہ گہما گہمی چل رہی ہے، ادھر ابو طالب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ جائیں، بیت اللہ کا دروازہ کھولیں، اندر جا کے دیکھیں، جو صحیفہ انہوں نے لکھ رکھا ہے، سارے کا سارا صحیفہ کیڑے مکوڑے کھا گئے ہیں، سوائے اللہ کے نام کے، بسمک اللہم، یہ لوگ لکھتے تھے اللہم بسمک اللہم، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لکھتے ہیں، تو اس طریقے سے اس حساب سے شروع کیا تھا، اس کو چھوڑ کر کے، اور پھر بعض روایت کے مطابق جہاں جہاں اس میں انہوں نے اللہ کا نام لیا ہے، اللہ اللہ لکھا ہے پورے ڈاکیومنٹ میں، اس کو چھوڑ کر کے باقی سارے ڈاکیومنٹ کو کیڑے کھا چکے تھے، کچھ نہیں تھا۔ پھر دوسری ایک اور روایت میں آتا ہے کہ صرف اللہ کا نام کھا لیا تھا، باقی سب ایسے ہی تھا، مطلب بتانا یہ تھا کہ اللہ اس طرح کے کاموں میں تمہارا ساتھ نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ اس کو اپہولڈ نہیں کرتا، اس کو اچھی چیز نہیں سمجھتا، اسی لیے اللہ کا نام یہاں سے ہٹا لیا۔ الغرض یہ تمام باتیں لے کر کے، اور اس میں ایک بڑا چیلنج تھا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جب یہ آتے ہیں تو دو باتیں کہتے ہیں، دیکھو میرے اپنے بھتیجے نے کہا ہے کہ اس کو اللہ عز و جل نے بتایا ہے کہ اندر جو تم نے لٹکا کر رکھا ہے صحیفہ، دستاویز، ڈاکیومنٹ، اس کو دیمک چاٹ چکا ہے، اس کو کیڑے مکوڑے کھا چکے ہیں، جا کر کے دیکھو، یہ نبی اللہ کا بھیجا ہوا ہے، اور اگر یہ سچ نہیں کہہ رہا ہے، اس کی بات اگر جھوٹ ہے، تو میں بلکہ ہمارے دونوں جو قبیلے اب تک محمد کو بچاتے ہوئے آئے ہیں، تمہارے اور محمد کے بیچ سے ہٹ جائیں گے۔ یہ رہا محمد، اگر محمد جھوٹ بول رہا ہے، ہم لا کر کے محمد کو تمہارے حوالے کر دیں گے، جو کرنا ہے کر لو پھر اس کے ساتھ۔ اتنا بڑا رسک، تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ابو طالب کو بھی اندر سے پتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں۔ تو یہ جیسے تیسے کر کے اتنی گہما گہمی ہوتی ہے، لوگ چاروں طرف سے پہنچ جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے، کیونکہ لوگوں کو تو وہی چاہیے تھا، اگر وہ غلط نکلے تو محمد ہمارے ہاتھوں آئے گا، ہم محمد کے ساتھ پھر جو چاہیں کریں گے۔ اندر جا کر کے ڈاکیومنٹ نکال کے لا کر کے دیکھتے ہیں تو سچ مچ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ویسا ہوا تھا، ڈاکیومنٹ میں کچھ نہیں بتاتا سوائے اللہ عز و جل کے نام کے۔ تو پھر ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کو ہم نے ورڈ دیا تھا، زبان دی تھی کہ اگر ڈاکیومنٹ صحیح سلامت نہیں رہتا ہے تو ہم محمد کو کچھ نہیں کریں گے۔ تو اس حساب سے سب کے سب لوگ واپس آ گئے، اپنے حساب سے سب لوگ جینے لگے، اور واپس آنے کے بعد یوں نہ سمجھیں کہ ان کے واپس آنے کے بعد اب سب نارملائز ہو چکا ہے، نہیں، مسلمانوں پر واپس دوبارہ سے اسی طریقے سے مظالم شروع ہو گئے۔
مسلمانوں کو پکڑنا، کمزور مسلمانوں کو پیٹنا، ان سے دین چھڑوانے کی کوشش کرنا، ان کو واپس اپنے پرانے دین پر لے جانے کے لیے ابھارنا، مارنا، طرح طرح سے ورغلانا، بہلانا، سب چلتا رہا۔ تو ان دنوں میں پھر یہ ہوا ہے کہ ادھر ابو طالب 80 سال سے زائد ہو چکی ہے ان کی عمر، 3 سال کسی جگہ پر محصور ہیں، قید ہیں، موومنٹ نہیں ہے، 3 سال تک ایک جگہ پر کنفائنڈ ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کی صحت میں بھی گراوٹ آئی ہے۔ دوسرا عمر کا تقاضا، تیسرے وہاں ہلکے پھلکے بیمار پڑنے لگے تھے، یہاں آنے کے بعد بیماری نے پھر سے گھیر لیا انہیں۔ اور اس دوران ایک آخری بار پیشکش پھر سے لے کر کے قریش ابو طالب کے پاس پہنچتے ہیں، انپریسیڈنٹڈ کنڈیشنز لے کر کے۔ پہلے تو بہت ساری کنڈیشنز لگایا کرتے تھے، اس کو روکو، اس کو وہ کرنے مت دو، یہ غلط بات کرتا ہے، ہمارے معبودوں کو یہ کرتا ہے، یہ ساری باتیں سب چھوڑ دی انہوں نے۔ کہا کہ ہم بس ایک چیز لے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں۔ ابو طالب کے پاس پہنچتے ہیں، ابو طالب سے کہتے ہیں کہ دیکھو، ایک تو یہ ہے کہ آپ کی عمر کا ہمیں اندازہ ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ شاید آپ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں ہو، پتہ نہیں کب آپ اس دنیا سے چل بسو۔ ہم نہیں چاہتے کہ آپ کے جانے کے بعد محمد کا معاملہ سیٹل کریں، کیونکہ اگر انہیں یہ سوچتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ہاتھ ڈالیں گے ابو طالب کے چلے جانے کے بعد، تو سارا عرب ہمیں کہے گا کہ عربز بزدل ہیں، جب تک چچا تھا تب تک ہاتھ نہیں لگایا، جب چچا چلا گیا، چچا کی حفاظت نکل گئی، تو محمد کے قتل کے درپے ہو گئے۔ تو ہم لوگ یہ نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے جیتے جی، آپ کے زندہ رہتے ہم اس کام کو کریں۔ آپ کی کنڈیشن ہم دیکھتے ہیں، ہمارا اور محمد کا جو ٹسل چل رہا ہے اس سے بھی آپ واقف ہو، وہ بھی آپ سے چھپا نہیں ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ بس ایک چھوٹی سی پیشکش، ایک ہی بس ہماری ڈیمانڈ ہے، قتل بھی نہیں، ایک ڈیمانڈ، وہ ہماری ڈیمانڈ محمد پوری کریں، محمد اور ہم چین سے جئیں گے، لیو اینڈ لیٹ لیو، پیسفلی کو ایگزسٹ کرنا چاہتے ہیں ہم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب نے بلایا، کہا کہ یہ لوگ کچھ ڈیمانڈ لے کر کے آئے ہیں تمہارے پاس۔ تو ابو طالب نے پوچھا ٹھیک ہے، محمد آئے ہیں، اپنی ڈیمانڈ رکھو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ محمد ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم محمد کو تنگ نہیں کریں گے، اس کے آدمیوں کو تنگ نہیں کریں گے، محمد ہمارے آدمیوں تک آ کر کے اسلام کی بات کرنا چھوڑ دے، بس اتنی سی بات ہے، وہ اپنی جگہ رہے، ہم اپنی جگہ رہیں گے، اتنا ہی چاہیے ہمیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کر کہا میں ایک اور پیشکش تمہارے سامنے، ایک اور آفر تمہارے سامنے رکھتا ہوں، وہ آفر اگر تم لوگ مان لو، میری بات اگر تم لوگ مان لو، وہ آفر قبول کر لو، تو یاد رکھو نہ صرف تم عربز میں سپیریئر نیشن بن جاؤ گے، سب سے اونچے تم لوگ ہو جاؤ گے، ایک تو یہ ہوگا تمہارے ساتھ، دوسرا یہ کہ باقی ساری دنیا تمہاری تابع ہوگی، باقی ساری دنیا تمہیں سلوٹ کرے گی، باقی ساری دنیا تمہاری بات مانے گی، تم جیسے حاکم بن جاؤ گے، اور باقی ساری دنیا تمہاری محکوم ہو کر رہے گی، اور عربز کے اندر بھی تمہاری اپنی شان و شوکت، تمہارے اپنے مرتبے کا کیا کہنا، چھوٹی سی بات ہے بس، جیسے تم نے مجھے ایک پیشکش کی تھی، میں تمہارے سامنے ایک پیشکش رکھتا ہوں۔ تو یہ لوگ تھوڑے سے سٹ پٹا گئے، ان لوگوں نے کہا اتنی سالڈ بات، اس کی ایک بات مان لیں تو ہم سارے عرب پر حکومت کرنے لگیں گے، بادشاہ بن جائیں گے، نہ صرف عرب بلکہ ریسٹ آف دا ورلڈ بھی ہمیں فالو کرے گا، ہمارے نقش قدم پر چلے گا، ہمیں سپیریئر مانے گا۔ اتنا زبردست آفر ٹھکرایا نہیں جا سکتا، پتا تو کرو محمد سے کہ وہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ٹھیک ہے آپ کا آفر بتاؤ، آپ کی ایک جو بات ہے وہ بتاؤ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پلٹ کر کہا لا الہ الا اللہ کہہ دو، اللہ کو ایک مان لو، یہ تم 365 آئیڈلز یا نہ جانے کتنے آئیڈلز کے سامنے اپنا سر چکاتے ہو، کرتے ہو، یعنی کفر اور شرک والی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں، اور کہا کہ ان سب سے باز آ جاؤ، بس اس ایک الہ کو اپنا رب مان لو، بس اتنا کرو، ساری پرابلمز ختم، تم سچ مچ عرب کے بادشاہ بن جاؤ گے۔ ارے دھت تیرے کی، پھر سے یہی بات کر دی اس نے، پریشان ہو گئے لوگ۔
اب ہم نہیں خاموش نہیں رہیں گے. اسی وقت سورۃ صاد نازل ہوئی ہے. صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزۃ وشق. اس میں ایک آگے آیت آتی ہے ان امشوا واصبروا علی آلہتکم ان ھذا لشیء یراد ما سمعنا بھذا فی الملۃ الآخرہ ان ھذا الا اختلاق. اس میں ایک آیت آتی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ لوگ فوراً وہاں سے اٹھ کر چلے. ان امشوا واصبروا علی آلہتکم، ارے ان کی باتوں میں مت آؤ اور اپنے جو ڈیٹیز ہیں، ہمارے اپنے جو آئیڈلز ہیں، ان کو گارڈ کرنے میں، ان کی اس میں لگ جاؤ، ان کو بچانے میں، ان کی پوجا کرنے میں لگ جاؤ، ان کی عبادتوں میں لگ جاؤ. ان ھذا لشیء یراد، یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہو رہا ہے. ما سمعنا بھذا فی الملۃ الآخرہ، ارے پچھلے ہمارے باپ داداؤں میں سے اتنے نیشنز گزرے ہیں، ان میں سے کسی نے ہم سے ایسی بات نہیں کی. ان ھذا الا اختلاق، یہ اس نے گھڑ لی ہے، من گھڑت بات ہے اس کی، اس نے خود سے اپنا ایک بنایا ہوا ہے، وہ لے کر کے ہمارے سامنے آنا چاہتا ہے، ہم اس کی بات نہیں مانیں گے. تو یہ سن کر کے، یہ کہہ کر کے یہ سب لوگ وہاں سے نکل چلے، اور اپنے طور پر ان لوگوں نے پھر سے مظالم ڈھانے شروع کر دیے، لوگوں کو ستانا شروع کر دیا، اور وہ جو پہلے سے کیے جا رہے تھے اسی پر باقی رہے. اس دوران پھر یہ ہوا ہے، یعنی لگ بھگ 6-7 مہینے بعد، گھاٹی سے نکل کر کے آنے کے 6-7 مہینے کے بعد ابو طالب کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے. اب یا تب میں ابو طالب کی جان جانے والی ہے. یہ لوگ سب کے سب ابو طالب کو ملنے کو آتے ہیں. جیسے ہی انہیں خبر ہوتی ہے کہ ابو طالب از پرہیپس بریدنگ فار دا لاسٹ، شاید 2-4 سانسیں ابو طالب میں باقی ہیں، اب تب میں ابو طالب کی موت ہے، تو لوگ امڑ امڑ کر ابو طالب کو ملنے کے لیے آتے ہیں. ان میں سے 2 خاص شخصیتیں، ایک ابو جہل، دوسرے عبداللہ ابن ابی امیہ. یہ دونوں آ کر کے ابو طالب کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں. یاد رکھیں، ابو طالب کے سرہانے جو 2 لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے ایک کا نام ہے عبداللہ ابن ابی امیہ. یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں، آگے چل کر کے یہ مسلمان ہوتے ہیں، مگر چونکہ اس وقت یہ مسلمان نہیں ہوئے ہیں. نبی کریم ابو طالب کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں دونوں، دوسرے طرف سرہانے ابو طالب کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ میں آنے لگا ہے کہ اب بس چند گھڑیوں کے مہمان ہیں ابو طالب. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے قریب جا کر کے کہتے ہیں یا عم، یا عمّا، اے میرے چچا جان، ایک بار کلمہ کہہ دو، ایک بار. اس کلمے کے ذریعے سے میں اللہ عز و جل کے ہاں حجت کروں گا، کیونکہ آپ نے دین کا اتنا کام کیا ہے، دین کی اتنی مدد کی ہے، انپریسیڈنٹڈ. آپ جیسی مدد دین کی کسی نے نہیں کی. بس ایک کلمہ لا الہ الا اللہ ایک بار کہہ دو، باقی میں قیامت کے دن انشاءاللہ تعالیٰ دیکھ لوں گا. وہ دوسری طرف ابو جہل اور عبداللہ ابن ابی امیہ بازو بیٹھے ہیں، کہتے ہیں اترغب عن ملتی عبد المطلب، ارے تم اس معمولی بندے کی باتوں میں آ کر کے اپنے باپ دادا کا، عبد المطلب کا دین چھوڑ دو گے؟ اتنی آسانی سے چھوڑ دو گے تم؟ نہیں، مت چھوڑنا. یہ بار بار کلمے کی گزارش کرتے اور بار بار بازو بیٹھ کر کے یہ دونوں ورغلاتے رہتے، بار بار کہتے نہیں نہیں نہیں، آخری چند سانسیں ہیں، مت چھوڑنا اپنے باپ کے دین کو. تو یہ کہتے ہیں ابو طالب کہ جس طریقے سے انہوں نے مجھے ورغلایا تھا، اگر مجھے انہوں نے اس چیز کی آر نہیں دلائی ہوتی، یعنی اگر اس طریقے سے انہوں نے جو یہ بار بار کہا تھا، ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تم موت سے ڈر کر کے ایمان لے آؤ گے، موت کی وجہ سے، موت سے ڈر کر کے اس چھوٹے سے بچے کی باتوں میں آ جاؤ گے، محمد کی باتوں میں آ جاؤ گے، اپنے باپ دادا کے دین کو موت کی وجہ سے چھوڑ دو گے، اتنے بزدل ہو تم. یہ ان کے کہنے کا اصل مطلب یہ تھا، ابو طالب بتاتے ہیں. اور میں نے کہا کہ نہیں، میں بزدل نہیں ہوں، میں موت سے نہیں ڈرتا. اگر ماجرا ایسا نہ ہوتا، یہ لوگ اس طریقے سے مجھے ورغلاتے نہیں، تو میں محمد کے سامنے کلمہ کہتا اور محمد کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا. ہم نیک کام اگر کرتے رہیں گے زندگی بھر تو خاتمہ نیکی پر ہوگا. اندر سے حق کو پہچاننے کے باوجود بھی اگر ہم حق کی گواہی نہیں دیتے،
یہ سوچتے ہیں کہ وقت آنے پر میں سب ٹھیک کر دوں گا، اپنی زندگی کے انتم پڑاؤ میں، انتم دنوں میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ نہیں، ہماری تقدیر اس وقت سبقت لے جاتی ہے، ہمیں وہ کچھ نصیب نہیں ہوتا جو ہم خواب و خیالوں میں سوچتے ہیں۔ اس سے دوسری بڑی بات یہ نکل کے آتی ہے کہ ہمیں اپنے دوستوں کو وائزلی چننا چاہیے۔ کن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، سوچ سمجھ کر کے دوستوں کو چننا چاہیے۔ یہ دوست جو ابو طالب کے مرتے دم تک ساتھ تھے، انہوں نے انشور کیا کہ نہیں، محمد کے کلمے کو ہم آخری دم تک پڑھنے نہیں دیں گے، ابو طالب سے نہیں پڑھوائیں گے ہم۔ اسی وجہ سے روایات میں آتا ہے، بڑی زبردست روایات پڑھتے جائیں، جہاں بھی اس طریقے کی روایات آتی ہیں، خاص طور سے قصت وفات ابی طالب اس نام سے جب روایات آئیں، ان کو پڑھ جائیں آپ۔ جو روایات کرتے ہیں وہ بھی انت میں یہ نہیں کہتے کہ ابو طالب نے ایسے کہا، انا علی دینی عبد المطلب، انا علی ملت عبد المطلب نہیں کہا۔ یہ جب کہتے ہیں تو بھی انا کہتے ہوئے شرماتے ہیں، یعنی کوٹ کر رہے ہیں، رپورٹڈ سپیچ ہے، ایسے کہتے ہیں۔ اپنے چاہتے تو ہم بولتے ہیں نا، انہوں نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، انہوں نے کہا کہ انورٹڈ کاماس میں نہیں جاؤں گا، مگر یہ نہیں، انہوں نے کہا کہ وہ نہیں جائیں گے۔ اس طریقے سے ابو طالب نے کہا کہ وہ اپنے باپ داداؤں کی ملت پر مرے ہیں، حالانکہ عباس جو آگے چل کر کے مسلمان ہوتے ہیں، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے، وہ وہیں اس کمرے میں موجود ہوتے ہیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ابو طالب کی وفات کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے ابو طالب کے ہونٹوں کو ہلتے دیکھا۔ ابو طالب نے، یعنی ان کے بھائی تھے وہ، ابو طالب نے کلمہ کہا ہے کر کے۔ یہ ابن اسحاق کی تاریخ میں، ابن اسحاق کی اپنی جو سیرت کی روایات ہیں، تاریخ ہے، اس میں یہ بات آتی ہے، مگر صحیح احادیث سے اس کی پھر پشٹی ہو جاتی ہے۔ صحیح احادیث سے صاف پتہ چلتا ہے کہ نہیں، انہوں نے ایسا نہیں کہا تھا، یعنی عباس رضی اللہ عنہ خود نے ایسا نہیں کہا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ مدینے کو پہنچ جانے کے بعد کہیں ایک موقع پر ما اغنیت عن عمک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کو ابو طالب نے اتنا فائدہ پہنچایا، آپ نے ابو طالب کے لیے پلٹ کر کیا کیا، آپ نے ابو طالب کو کیا فائدہ پہنچایا؟ جب یہ بات کر سکتے ہیں تو اس سے صاف سمجھ میں آتا ہے کہ اگر پہلے اسلام لائے، موت سے پہلے ابو طالب نے اسلام لایا تھا، یہ اگر پتا ہوتا تو یہ سوال نہیں پوچھتے پھر کہ آپ نے کیا کیا۔ تو اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر میں نہ ہوتا، قیامت کے دن میں نہ بات کروں اللہ عز و جل سے، تو جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں یہ ہوتے۔ میں بات کروں گا اللہ عز و جل سے تو اس کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ ابو طالب کے تلووں میں آگ لگے گی، ابو طالب کو ایسی جگہ پہ رکھا جائے گا جہاں سے بس تلووں کے ذریعے سے ان کے آگ ان کو چھو رہی ہے، جس کی وجہ سے ان کا دماغ کھولنے لگے گا۔ اس طرح کی روایات آتی ہیں۔ تو یہاں عبد المطلب، یہاں ابو طالب کا اس طریقے سے انتقال ہوتا ہے، اور اس انتقال میں یہ ابو جہل اور عبداللہ ابن ابی امیہ نے جو یہ رٹ لگائی تھی کہ باپ دادا کے دین کو مت چھوڑنا، مت چھوڑنا، مت چھوڑنا، اس کے پیچھے ان کی ایک سالڈ ریزننگ یہ تھی کہ انہیں ڈر تھا کہ اگر مرتے مرتے ابو طالب ایمان لے آتے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خبر پھر آگ کی طرح باہر جا کر کے پھیلے اور ابو طالب کا دیکھا دیکھی کئی لوگ اسلام میں داخل ہونے لگیں۔ یہ نہیں چاہتے تھے، اس وجہ سے انہوں نے اس کو روکنا چاہا اور اس میں یہ لوگ کامیاب بھی ہوئے۔ بس اللہ عز و جل سے دعا کرتے چلیں کہ اللہ عز و جل ہمیں اپنے دوستوں کو صحیح طریقے سے پہچان کر ان کے ساتھ یا تو دوستی کنٹینیو کرنے سے یا پھر ان سے دوستی توڑ کر ان سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص طور سے اچھے دوست ہوں تو اللہ عز و جل ان کا ساتھ ہمیں عطا کیے رکھے۔ اگر دوست ایسے ہوں جو ہماری آخرت اور ہماری اسلامی زندگی بگاڑ سکتے ہیں تو اللہ عز و جل ایسے دوستوں سے ہمیں دور رکھے۔ جب تک اللہ عز و جل ہمیں اس دنیا میں رکھے، اسلام پر باقی رکھے، اور ہماری جب موت ہو تو اللہ عز و جل ہماری زبانوں سے بھی کلمہ توحید جاری فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔